اب عشق کہانی چھوڑو تم ہتھیار اٹھا کر پیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تكتموا الشهادة وقال تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له كفل منها وقال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم دوستو اور دینی ایمانی بھائیو، اللہ رب العزت نے ہم انسانوں کو باشعور بنایا، عقل والا بنایا، سمجھدار بنایا. کھرے کھوٹے کی سمجھ عطا فرمائی، صحیح غلط کی سمجھ عطا فرمائی، اور بحیثیت مسلمان ہونے کے حرام اور حلال کی پہچان عطا فرمائی. قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اچھائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرنا. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، تعاون کرنا، مدد کرنا، ہیلپ کرنا، اس کے ساتھ مل جانا، اس کو اچھے مشورے دینا، خیر کے کام میں، نیکی کے کام میں، اچھے کام میں، بھلائی کے کام میں، صحیح کام میں مدد کرنا. تعاونوا علی البر، اچھے کام میں مدد کرنا. والتقوی، یہ نیکی کا ذریعہ ہے، تقوی اور طہارت کا ذریعہ ہے. قرآن کریم کی اس آیت کا میسج اور اللہ کا حکم کہ بندوں کی مدد کرنا اچھے کام میں، یہ اسلام پروموٹ کر رہا ہے اس چیز کی طرف کہ ہم اچھے کاموں میں ہر انسان کی مدد کریں، اور اس کے اپوزٹ، اس کے مقابل، اس کی ضد میں اچھائی کی ضد ہے برائی، تاریکی، ظلم، ظلمت، اندھیری، گناہ. وَلَا تَعَاوَنُوا، اور مدد نہ کرنا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کا جو کام ہو، اللہ کو ناراض کرنے والے جو کام ہو، اسلام پر اور مخلوق کو مظلومیت کے شکار کرنے والے جو اعمال ہیں اس کی طرف مدد کرنا یا اس کی ہیلپ کرنا، اس کی طرف راغب ہونا. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، دشمنوں کی اس میں مدد نہ کرو، اپنوں کی مدد نہ کرو. گناہوں کے کام میں مدد نہیں ہے، اور خیر کے کام میں، چاہے دنیاوی ہو یا اخروی ہو یا دینی ہو یا دنیا کے اعتبار سے، اس میں آگے بڑھنا، اس میں مدد کرنا. قرآن کریم اس کو پروموٹ کرتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اس کو آگے بڑھاتا ہے. تو ہمارے یہاں یہ ماحول ہونا چاہیے، ہم مسلمانوں کا یہ مزاج ہونا چاہیے. قرآن کریم کی یہ شان ہے اور مسلمانوں کو اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا گیا ہے کہ اچھے کاموں میں مدد کرو،
ایک آدمی کر رہا ہے، 2 آدمی کرو، 3 آدمی کرو، اور برائی کے کام میں مدد نہ کرو، بلکہ اگر خیر کے طریقے سے، اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے روک سکتے ہو تو اس سے رک جاؤ اور اس کو بھی روکو۔ ایک آیت کا مطلب یہ ہے۔ اب اس آیت کے پس منظر میں کچھ چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ کو اور اس کے ذریعے سے جو لوگ سنتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جائے، اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی جو ہمارا موقع چل رہا ہے یہ اپریل کی آخری تاریخ ہے، اس کے بعد مئی آنے والا ہے، مئی کا مہینہ شروع ہوگا ہمارا الیکشن ہے، اور اس مرتبہ علماء کرام اور بڑے بڑے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ کے الیکشن میں اگر ہم مسلمان یا جتنے بھی لوگ ہیں ہندوستان میں رہنے والے، انہوں نے اگر صحیح معنوں میں ووٹ استعمال نہیں کیا تو دوسری مرتبہ یہ ہندوستان ہمارے ہاتھوں میں رہنے والا نہیں ہے۔ ہندوستان کے قوانین اور آئین جو ہیں اس میں تبدیلی ہو جائے، ہماری آزادی، ہم مذہب میں جو صرف مسلمان نہیں بلکہ جو مذہب کے رہنے والوں کی جو آزادی امبیڈکر نے دی ہے اور آئین نے جو بتائی ہے وہ آزادی ہم سے چھین لی جائے۔ اس لیے اس مرتبہ غفلت میں زیادہ تر ہم مسلمان رہتے ہی ہیں، لیکن اس مرتبہ اس سوئے ہوئی آنکھوں کو جگاؤ، اپنے دل کو جگاؤ اور اپنے آپ کو اس چیز میں استعمال کرو، اس مرتبہ کا ووٹ دینا واجب ہے اور ضروری ہے۔ اگر نہیں دیا تو میں نے جیسے کہا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ آپ سوچو، اس کو بہت ہی آسان مثال سے سمجھاتا ہوں۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو اس کا تقابل سمجھایا جاتا تھا، اس کے مقابل کیا ہے وہ سمجھایا جاتا تھا۔ جیسے سمجھو ابھی سورج نکلا ہوا ہے تو دن شمار ہوتا ہے، سورج نکلا ہوا ہے تو دن شمار ہوتا ہے۔ سورج کا نکلنا یہ دلالت کرتا ہے کہ دن ہے، صبح ہے، سویرا ہے، اجالا ہے، اور سورج کا غروب ہونا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اب اجالا نہیں ہے، اب روشنی نہیں ہے، اب رات شروع ہونے والی ہے۔ تو دن کا مقابل جو ہے وہ رات ہے، اندھیرا ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ میرے ایک ووٹ کے ذریعے سے کیا مسئلہ ہو سکتا ہے، میں اگر ایک شخص ووٹ نہ دوں تو اس سے کیا فرق پڑ جائے گا، تو یہی چیز ہے۔ اگر آپ اچھائی میں مدد نہیں کرتے، خیر کے کام میں مدد نہیں کر رہے ہیں، تو آپ نہ کہتے ہوئے، عمل نہ کرتے ہوئے، ووٹ نہ دیتے ہوئے آپ اس پر عمل کر رہے ہیں کہ جو مد مقابل پارٹی ہے، مد مقابل کھڑے ہونے والا شخص ہے، جو اپنی ظالم اور لوگوں پر ظلم کرنے کے اعتبار سے بہت آگے بڑھا ہوا ہے، ہم نہ چاہتے ہوئے اس کی مدد کر رہے ہیں۔ جیسے سورج کا ڈوبنا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ اس کا مقابل رات ہے، آپ کا ووٹ نہ دینا اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ خیر میں ووٹ دے کر آپ نے مدد نہیں کی، تو آپ نے یہ کیا کہ ووٹ نہ دے کر جو ظلم کر رہا ہے، ظالم کی آپ نے مدد کر ڈالی۔ اس میں ایک اور مثال سمجھیے، مثال بہت گندی ہے، لیکن میں اپنی ذات سے یہ مثال نہیں دے رہا ہوں۔ مولانا پی ایم مزمل صاحب ہمارے کرناٹکا کے بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مقرر ہیں، سارا بیان کا خلاصہ کچھ نہ کچھ ان کا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے ایک شخص کے ووٹ دینے سے کیا فرق پڑتا ہے، تو انہوں نے مثال دی کہ آپ کے ایک شخص کے شادی کرنے سے اور شادی کے بعد آپ کا صرف نطفہ، ایک نطفہ ماں کے رحم میں جاتا ہے، آپ کی وائف کی رحم مادر میں جاتا ہے، جس کی وجہ سے پوری نسل انسانی کھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ یوں کہیں کہ میرے ایک قطرے سے اور نطفے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے۔
مزید اس کی تائید میں بتاتا ہوں کہ ایک یہ لفظ جو ہے ایک ہی سنکھیا جو ہے اس میں بڑی پاور ہے، طاقت ہے۔ قل هو اللہ احد، کیا ہے اس میں؟ یکتا یگانا اللہ ہے، وہ چاہتا ہے میں اکیلا ہوں اور ہمیشہ اکیلا ہی رہے گا، اس میں کوئی شرکت نہیں ہے۔ اسی طرح آپ ایک شخص کے ووٹ دینے سے یوں سمجھیے کہ صرف اتنے علاقے میں نہیں بلکہ اسمبلی تک آپ کا ووٹ پہنچ سکتا ہے۔ ایک ووٹ کے ذریعے سے اگر کوئی شخص ہار گیا اور ظالم اگر جیت گیا تو اس میں آپ کا ساتھ ہوگا، آپ اس میں تعاون کرنے والے ہوگے، اس میں مدد کرنے والے ہوگے۔ اور اگر ایک شخص وہ ہے جو تھوڑا بہت اچھا حکمران ہے، اچھی حکومت کرنے والا ہے، اگر آپ کے ووٹ کے ذریعے سے یہ ہو گیا کہ وہ جیت گیا تو ظالم جو ہے وہ ہار جاوے گا اور مظلوم اور جو سامنے والی پارٹی ہے وہ جیت جاوے گی، اور جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ استعمال ہو جاوے گا۔ تو سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ووٹ ضرور دینا ہے۔ اچھا، اس کو قرآن کریم کے ذریعے سے سمجھتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اسلام میں سیاست کا پورا حصہ ہے۔ اسلام میں سیاست کا پورا حصہ ہے، یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہاں بیٹھ کر اگر مول صاحب یا مولانا یا علماء یا عام آدمی بات کرتا ہے سیاست پر تو وہ یہ نہیں کر رہا ہے کہ دین کے خلاف بات کر رہا ہے، بلکہ بعین ہی دین کی بات کر رہا ہے۔ اگر مخلوق کی خدمت کی فکر کر رہا ہے، امت کی فکر کر رہا ہے کہ ہمارا ہندوستان کیسے بچ جاوے، مظلومیت کا شکار نہ ہو، ظالم کی بدنگاہی اور جو غلط نظریں ہمارے ہندوستان پر پڑ رہی ہیں، ہندوستان کے بیچنے اور اس کو ختم کرنے کی جو فکر ہے، اس میں ہمارا ایک ووٹ جو ہے وہ بڑی طاقت رکھتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ وہ ووٹ جو ہے وہ 3 حیثیت رکھتا ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں، قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ ہمارا ووٹ ایک شرعی حیثیت سے شہادت رکھتا ہے، یعنی ہم گواہی دے رہے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ ہمارے لائق ہے، ہم اس کو ووٹ دے رہے ہیں۔ تو پہلی حیثیت جو ہمارے ووٹ کی ہے وہ شہادت کی ہے، اور وہ شہادت نہیں جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں، وہ شہادت نہیں، گواہی دینا۔ جیسے ہم کسی کی کوئی چیز پاڑ لینے والے ہوتے ہیں یا ہڑپ لینے والے ہوتے ہیں تو چالو چلر گواہی نہیں ہم تیار کرتے کچھ رقم دے کر، ایسے گواہ نہیں، بلکہ وہ عابد ہو، پرہیزگار ہو، نیک صالح ہو، ایسے گواہ کی بات کر رہا ہوں۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، تو ایک تو یہ ہو گیا کہ ہمارے ووٹ کی حیثیت شہادت کی ہے، تو ہم ایسے شخص کو ووٹ دیں جو واقعتاً اس قابل ہو کہ جس کو ووٹ دیا جا سکے۔ دوسری آیت، مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے ووٹ کی دوسری حیثیت یہ ہے کہ ہم کسی کو اپنا سفارشی بناتے ہیں، یعنی جیسے کوئی شخص ہے جس کو ہم اس قابل سمجھتے ہیں اور جو حکومت کی لائن کا ہے تو ہم اس کی سفارش اس میں لگاتے ہیں کہ یہ ہمارا سفارشی ہے، کل کو پارلیمنٹ میں جب بھی ہمارے ہندوستان پر کوئی بری نظر پڑے گی تو یہ ہمارے مقابلے میں لڑے گا اور سفارش ہماری کرواوے گا۔ تو ووٹ کی دوسری حیثیت سفارش کی ہے۔ تیسری حیثیت ہے وکالت کی، یعنی ہم جس شخص کو ووٹ دے رہے ہیں اس کو اس بات کی ہم ذمہ داری دے رہے ہیں کہ یہ ہمارا ووٹ آپ کے پاس وکالت کے طور پر ہے۔ جیسے کل گزشتہ ہمارے یہاں نکاح ہوا تو لڑکی کا وکیل بنا جاتا ہے، لڑکی خود تو نہیں آئے گی یہاں، تو لڑکی کا ایک شخص وکیل بنتا ہے اور یہ وکالت کرتا ہے کہ میں اس کا وکیل ہوں، میں ذمہ داری لیتا ہوں، پھر 2 گواہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ووٹ کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ ہم جو ہیں وکیل کی حیثیت ایک رکھتا ہے، وکالت کی۔ یہ 3 حیثیتیں ہو گئی جو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ شہادت صحیح دینا یعنی گواہی دینا، دوسری چیز ہے
وکیل کی حیثیت ہے، تیسری سفارشی کی ہے. تو یہ تین ہمارے وارڈ کی حیثیت ہو گئی. اچھا چلو تمہیں حدیث کے ذریعے سے بتاؤ. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. آپ دیکھ رہے ہیں کہ غلط کام ہو رہا ہے اور آپ کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ ابھی ہندوستان میں کون سب سے بڑا ظالم ہے اور فرعونیت کا شکار ہے اور فرعون بنا گھوم رہا، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ مسلمان گھسپیٹیے ہیں، اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ مسلمان جو ہیں لوگوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، کسی کے مال کو ہڑپنا چاہتے ہیں. آپ ذرا بتاؤ کہ یہ برداشت کے قابل ہے؟ یہ ہمارے دل کو، ہمارے اسلام کو زخمی کرنے والے الفاظ ہیں. تو میرے پیارے بھائیوں، اس کی طرف ہمیں یہ توجہ دینی ہے، ہمیں اور کوئی کچھ نہیں کرنا ہے. جیسے خاموشی اختیار کی ہے، اسی طرح ہم صبر کر کے ووٹ کے ذریعے سے اپنی طاقت بتائیں گے، اور ایسے ظالم لوگوں کو جو دوسروں پر بھی ظلم کرتے ہیں، اسلام پر بھی ظلم کرتے ہیں، مساجد پر ظلم کرتے ہیں، مدارس پر ظلم کرتے ہیں، مکاتب پر ظلم کرتے ہیں، اور طرح طرح کے لوگوں پر ظلم کر کے ساری چیزوں کو ایٹھنا چاہتا ہے، ایسے شخص کے خلاف اپنے ووٹ کا استعمال کریں. یہ آخری لمحہ ہے. ہمارے اکابرین کہہ رہے ہیں یہ آخری لڑائی ہے ہندوستان کے لیے. اگر ہم نے آج بھی اپنی آنکھوں کو بیدار نہیں کیا اور گھر میں بیٹھے رہے، فجر پڑی نہیں اور یوں ہی پورا وقت ضائع کر دیا اور ایسے ہی بیٹھے رہے، ووٹ کو ضائع کر دیا، تو یقین رکھنا کل کو قیامت کے دن اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. حدیث شریف میں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ. تمہارے پاس طاقت ہے، تم دیکھ رہے ہو کہ ظالم اپنی ظلم کی انتہا کو پہنچ رہا اور پوری طاقت سے زور لگا رہا. اس وقت میں ہمارا کام یہ ہے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اس ظلم کو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہیں تو ہاتھ سے روک لو. جیسے ووٹ کے ذریعے سے ہم اپنے آئین کو اور اپنے قانون کو بچانے کے لیے اپنے ووٹ کا استعمال کریں گے. فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ. اور دوسرا کام فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اگر ہاتھ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، ایک تو کرنا ہی ہے، آئندہ مہینے جو الیکشن ہوگا اس میں ووٹ ہر ایک شخص کو دینا ہے. آپ کے دوست و احباب میں جتنے بھی ہمارے وطنی بھائی ہیں جو مسلمان نہیں ہیں، ان کو بھی یہ میسج پہنچاؤ کہ آپ کو بھی یہ ووٹ دینا ہے، اور آپ کو جو صحیح لگتا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ہماری حکومت میں، ہمارے گاؤں میں، ہمارے شہر میں یہ ہمیں کام آ سکتا ہے اور بھلا کر سکتا ہے، اس کو ضرور ووٹ دیا جائے. تو پہلا کام ہاتھ کے ذریعے سے یعنی ووٹنگ کریں گے. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. اور دوسرا کام ہے اگر ہاتھ کے ذریعے سے نہیں کر سکتے، یہ دوسری بات ہے، تو کیا کریں گے؟ فَبِلِسَانِهِ. جیسے میں ابھی کر رہا ہوں، آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں خود سمجھ رہا ہوں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ. کہ زبان کے ذریعے سے روکیں گے، جیسے میں بتا رہا ہوں. تیسرا کام یہ کریں گے کہ اگر زبان سے بھی تم سے نہیں ہو سکتا، مجھ سے نہیں ہو سکتا، فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِ. کہ اپنے دل میں اس ظالم شخص کو جو منکر کر رہا ہے، برا کام کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اپنے دل کے اندر کم از کم برا سمجھے. اور حدیث میں لکھا ہے وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. ایمان کا سب سے کمتر درجہ یہ ہے کہ برائی کرنے والے کو دل میں تو برا سمجھا ہی جاوے. یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے. اچھا، جب ہمارے یہاں ووٹنگ ہوتی ہے اس موقع پر یہ ہوتا ہے، میں نے دیکھا کئی مرتبہ کہ ووٹنگ ہوتی ہے اس موقع پر کئی لوگوں کے قرضے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کے لائٹ بل رکے ہوئے ہوتے ہیں، کئی لوگوں کی اور ضرورتیں ہوتی ہیں، تو اس سے ایڈجسٹمنٹ کرتے ہیں کہ مارو لائٹ بل بری آپ جو کرکٹ میں آٹلی بیٹ آپ ہی دے جو، یا جو بھی ضرورت ہے وہ سامنے رکھ دیتے ہیں. آٹلو کر دے ہے تو تمہیں آٹلا ووٹ ملی جائے. میں بتاتا ہوں کہ حدیث شریف کے ذریعے سے ہمارے نبی نے جو فرمان بتائے وہ ہم کہاں پہنچتے ہیں. لائٹ بل بھرواتے ہیں، اپنا قرضہ اتروانے کی جو ہے ان سے وعدے کرواتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں جو بھی ضروریات ہیں، تو مثال بتا رہا ہوں میں.
اور سامنے والی پارٹی کو اس پر آمادہ کرتے ہیں اتنی رقم مل جاوے گی تو ہم جو ہیں اتنے ووٹ دے دیں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت لینے والا رشوت دینے والا دونوں جہنم میں جاوے گا، اور یہ رشوت ہے یاد رکھنا۔ اس سے مزید میں ایک اور بات بتاؤں جو مولانا پی ایم مزمل صاحب نے بتائی کہ ووٹ کے بدلے میں نوٹ لینا، ووٹ کے بدلے میں نوٹ لینا ایسا ہی ہے جیسے کہ سور کا گوشت کھانا، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ ووٹ کے بدلے میں کیا کرتے ہیں؟ اپنے ایمان اور ضمیر کو بیچ دیتے ہیں۔ اس سے بدتر انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ مزید ایک اور بات بتاؤں، ووٹ کے بدلے میں نوٹ خرید لینا اور نوٹ کو اپنے جیب میں ڈال لینا، یہ مزمل صاحب فرماتے ہیں جیسے ایک زانیہ عورت جو اپنے جسم کو اپنی ضرورت کی وجہ سے بیچتی ہے، اس سے بھی بدتر وہ انسان ہے جو ووٹ کے بدلے میں نوٹ لیتا ہے۔ اب بتاؤ ذرا کہ کیا اتنا ایمان ہمارا مر چکا ہے؟ کیا ہم اتنے گر چکے ہیں کہ صرف اس وجہ سے کہ ہمیں کچھ رقم مل جاوے یا ہماری کچھ ضرورتیں پوری ہو جاوے، اس کی وجہ سے ہم اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں؟ اسی لیے کہتا ہے شاعر، سیاست کے چکر میں ایمان بیچ ڈالیں گے، سیاست کے چکر میں ایمان بیچ ڈالیں گے، وہ نیتا ہے صاحب، وہ نیتا ہے صاحب، ہندوستان میں ہم پھنس گئے، ہندوستان میں ہم پھنس گئے تو وہ اس طرح نہیں، سیاست کے چکر میں ایمان بیچ ڈالیں گے، وہ نیتا ہے صاحب، ہندو مسلمان میں گر ہم پھنس گئے، ہندو مسلمان میں گر ہم پھنس گئے تو وہ ہندوستان بیچ ڈالیں گے۔ اور میں یقین کے ساتھ اس بات کو کہتا ہوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں اس بات کو کہ اگر یہ چیز ابھی بھی ہماری اس ذہن میں، دماغ میں، کھوپڑی میں نہیں آئی تو یاد رکھنا یہ ہندوستان آدھا تو ختم ہو ہی گیا ہے، کچھ باقی رہ گیا ہے۔ یہ جمہوری ملک ہے، اس میں ہم سب کی طاقت ہے، ہم سب کی وجہ سے ہی یہ لوگ جو ہیں حکمرانی کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم جو ہیں اپنے صحیح ووٹ کا استعمال کریں۔ اچھا، یہاں پر بیٹھے ہوئے شخص کو یہ بات بھی آ رہی ہوگی کہ جب دونوں طرف ظلم ہی ظلم ہو رہا ہو اور دونوں ہی ظالم ہو یا ہر طرف ظلم ہی پھیلا ہوا ہو تب کیا کریں گے؟ رکو ذرا، ٹھہرو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ فقہ کا ایک بہترین اصول ہے جو قرآن اور حدیث کے ذریعے سے نکلا ہے، فکر نہ کرو، سیاست بھی علماء ہی بتائیں گے، اس بات کا یقین قیامت تک کے لیے بٹھا دینا۔ مرو گے اس وقت میں بھی علماء آئیں گے، جیو گے اس وقت میں بھی علماء آئیں گے، شادی ہوگی اس موقع پر بھی علماء ہی آئے گا، اور جہاں کہیں مسلمانوں کو یا اوروں کو ضرورت پڑے گی سوائے ملاؤں کے تمہیں اور کی ضرورت پڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ علماء کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے، اس لیے علماء کے پیچھے نہ پڑو، امام کے پیچھے نماز پڑھو، یہ بات کہی جاتی ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ فقہ کا ایک اصول ہے، اذا ابتلیت ببلیتین فاختر اہونہما، یعنی جب دو مصیبتیں ایک ساتھ ہو جاوے، دو ظلم ایک ساتھ ہو جاوے، پریشانی دو طرف سیم ٹو سیم ہو جاوے، اس موقع پر فقہ کا اصول ہے کہ جس میں ظلم کی تھوڑی بہت کمی ہو اس طرف ہمیں اپنا ووٹ استعمال کرنا چاہیے۔ اب اس سے زیادہ کھلا میں نہیں بول سکتا۔ اور ایک بات اور مزید کہہ دوں کہ آپ اندھے نہیں ہیں، آپ میں دماغ بھی ہیں، آپ کے پاس آنکھ بھی ہیں، آپ کے پاس ہاتھ ہیں۔ اپنا ہاتھ جب اس بٹن پر رکھیں اس موقع پر اتنا ضرور کریں، جس وقت میں ہمارا الیکشن ہو اس وقت میں یہ کریں، فجر کی نماز پڑھ لیں اور صلاۃ الحاجت، اس کے بعد جب ووٹ دینے کے لیے جائے صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائے۔ ہندوستان وطن عزیز کا مسئلہ ہے، اس موقع پر اتنا ضرور کرے، ہر مسلمان کریں، 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کر جائیں، اور جس وقت میں اس بٹن پر ہمارا ہاتھ پڑ رہا ہو، اس بٹن کو ہم دبا رہے ہو، اس موقع پر ایک عجیب دعا بتاتا ہوں۔ مول صاحب کہیں گے کہ ووٹنگ کروانی بھی دعا آئی ہے،
بتاتا ہوں. بسم اللہ و برکت اللہ، جیسے کھانے کی دعا پڑھتے ہیں نا، وہ صرف کھانے کی نہیں ہے. جب بھی اچھا کام کرو، حدیث شریف میں آتا ہے شروعات میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ. تو جب بٹن دبائے اللہ پر یقین رکھیں. آپ بھول گئے ہیں مکہ پر جب چڑھائی ہوئی تھی نا، تو آپ کو وہ صورت یاد ہے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب فیل، یعنی ہاتھی والے پورے مجمع جمع ہوئے تھے اور کعبہ شریف پر حملہ کرنا چاہتے تھے. ظالم تھا، جتنے اسباب لوگوں کو اختیار کرنے تھے کر لیے. اس کے بعد کی آیت ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. اللہ کی طاقت الگ ہے. تم بسم اللہ پڑھو، بٹن دباؤ، اور کس کو دینا ہے یہ نیت اپنے دل میں رکھو. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں جس کو مرضی چاہے بول دو، کیا فرق پڑتا ہے. لیکن اپنے دل میں رکھو کہ مجھے کس کو ووٹ دینا ہے. تو یہ موقع ہے کہ اس موقع پر ہم کیا کریں گے. اس لیے کہتا ہے شاعر، کوئی بولتا ہے تم ہندو بن جاؤ، کوئی بولتا ہے تم ہندو بن جاؤ، کوئی بولتا ہے تم مسلمان بن جاؤ. کچھ ایسا کر جاؤ اس زندگی میں ہر مذہب کی تم پہچان بن جاؤ. کچھ ایسا کرو. یہ کیا ادھر کی لڑائی ادھر، ادھر کی پارٹی ادھر، یہ نہ کرو. آپ کو لگتا ہے اس میں ظلم کی کمی ہے اور اس میں زیادہ بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ورنہ میں کھل کر کہہ دیتا. اگر پوچھنے کی بہت ضرورت ہے، جیسے پی ایم مزمل نے کہا، اس کے ذریعے سے نہیں، فون پر بھی نہیں، آپ ڈائریکٹ ٹو ڈائریکٹ پوچھ لیں کہ کس کو ووٹ دینا ہے، ہم ضرور بتا دیں گے کہ کس کو ووٹ دینا. اور ایسا بھی نہ کریں کہ جو مقابلہ ہی نہیں کر سکتا ایسے کو ووٹ نہیں دینا ہے. ایک دم نچلا درجہ ہے، اس کو ووٹ دیں گے کچھ ہلا نہیں پائے گا. ایسے کو ووٹ دو جو مقابل اور مقابلے کی طاقت رکھتا ہو اور اس میں ظلم کی کمی ہو، ایسے کو ووٹ دینا ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو ہندو ہے، میں مسلمان ہوں تو ہندو ہے دونوں انسان، ہے دونوں انسان. لا میں تیری گیتا پڑھوں، لا میں تیری گیتا پڑھوں، تو پڑھ لے قرآن. اپنے تو دل میں ہے ایک ہی ارمان، اپنے تو دل میں ہے ایک ہی ارمان. ایک تھالی میں کھائے سارا ہندوستان. اب بتاؤ اتنا بڑا جذبہ ایک مسلمان کے علاوہ کسی کا نہیں ہو سکتا. ارے مسلمان جو ہے بھائی چارے کی دعوت دیتا ہے، مسلمان جو ہے یکتا اور جمعیت کی دعوت دیتا. ایک مرتبہ اسلام کو اور مسلمانوں کو حکومت کا وقت تو دو. یہ تو ہماری کمی ہے، وقت ختم ہو گیا، ورنہ 1.5 گھنٹے تک میں تمہیں بتاتا کہ الیکشن اور ووٹ کی حیثیت کیا ہے، اور تمہیں یہ سمجھاتا کہ ہم مسلمانوں نے کیا کیا کوتاہیاں کی ہیں. اللہ رب العزت مجھے آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرماوے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولانا وسیم شاہ دھرم پوری کی آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں.